بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک پروانہ اس محفل نور سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا جہاں عرش کی کندیل کا چراغ ہر وقت فروزہ رہتا تھا۔ مدینے کے چمنستان کرم میں اب بھی ہزاروں پھول کھلے ہوئے تھے، لیکن اندھ لیبان چمن کے فروغ محبت کا یہ حال تھا کہ صرف ایک پھول مرجھا گیا تھا تو ہر طرف سوگوار اداسیوں کی شام ہو گئی تھی۔ بھیگی بھیگی پلکوں کے سائے میں جنازہ اٹھا تو غم گساروں کے ازدحام سے گلیوں میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ایک شیدائی کی مفارقت سے بہت زیادہ غمگین و آبدیدہ تھے۔ مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں جب لوگ جنازہ لے کر پہنچے تو لاحت تیار ہو چکی تھی۔ جنازہ اتارنے کے لیے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس لحد میں تشریف لے گئے اور اپنے نورانی ہاتھوں سے جنازے کو فرش خاک پر لٹایا۔ آپ کی اس ادائے رحمت پر ہر شخص مچل کے رہ گیا کہ کاش مرنے والے کی جگہ پر ہم ہوتے اور آپ کے قدسی ہاتھوں سے ہماری لاش سپرد خاک کی جاتی۔ عالم گیتی کے مسافر کو گلشن جنا کے سیر کے لیے اپنی خوابگاہ سے 2 قدم بھی نہیں چلنا پڑا۔ جنت کی ساری بہاریں مرکز ہی میں سمٹ آئیں، جس کی لحد میں جنازے سے پہلے رحمت یزدانی اتر آئی ہو۔ آخر اس پر رشک کیوں نہ کیا جائے؟ اس بھری کائنات میں اس سے زیادہ اور کون قسمت کا دھنی ہو سکتا تھا؟ مراسم تدفین سے فارغ ہو کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس کی طرف واپس ہوئے۔ جو ہی دولت سرائے اقبال میں قدم رکھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئیں اور نشاط قلب و روح کے ساتھ حضور کا خیر مقدم کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ کر حیرت بنی کھڑی تھیں، زبان خاموش تھی، لیکن آنکھوں میں کسی مخفی حقیقت کے تجسس کا اضطراب چل رہا تھا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرہن مبارک کو دیکھتی تھی، کبھی کاکل ورق پر نظر ڈالتی تھی۔ اسی عالم طہیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئی اور سر سے پاؤں تک حضور کے پیراہن شریف کا جائزہ لیا۔ آج ان پر حیرت کا کچھ ایسا کیف طاری تھا کہ زبان نہیں کھل رہی تھی، مگر اندر ہی اندر دل کا عالم زیر و زبر ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ تمہاری جستجو کا یہ اضطراب بتا رہا ہے کہ کوئی حیرت انگیز واقعہ تمہاری نگاہ سے ضرور گزرا ہے، ورنہ اس سے پہلے اپنی آمد کے موقع پر تمہاری مسرت کے ساتھ حیرت کا یہ عالم میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اس سوال پر ام المومنین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ فرد شوق میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کے قبرستان پر تشریف لے جانے کے بعد بڑی زور کی موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ مدینے کے سارے ندی نالے جھل تھل ہو گئے، ہر طرف سیلاب امڑ آیا ہے، لیکن حیرت ہے کہ نہ تو قبرستان میں چھپنے کی کوئی جگہ ہے، نہ آپ کے پاس بارش سے محفوظ رہنے کا کوئی سامان ہی تھا۔ آخر اتنی موسلادھار بارش کہاں گئی؟ نہ آپ کے چہرے پر بھونک کا کوئی اثر ہے، نہ بالوں میں نمی ہے، نہ پیرہن ہی تر ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے۔ ام المومنین کا یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واقعہ غلط نہیں ہے، ضرور تمہاری آنکھوں نے برستے ہوئے بادل دیکھے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ میں حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں، تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم نے میرے استعمال کا کوئی کپڑا تو اپنے سر پر نہیں رکھ لیا تھا۔ ام المومنین نے عرض کیا، آپ کی وہ یمنی چادر جس کے جھرمٹ میں روح الامین وہی لے کر اترتے ہیں، اسے دوپٹے کی طرح البتہ میں نے سر پر ڈال لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا جواب دینے کے بعد ام المومنین نہایت بےتابی کے ساتھ حقیقت کی نقاب کشائی کا انتظار فرما رہی تھی کہ رحمتوں کے پھول برساتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ وہ بارش نہیں تھی جو آسمان کی کالی گھٹاؤں سے برستی ہے، جس سے کپڑے بھیگتے ہیں اور زمین نم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ وہ بارش نور تھی جو عالم غیب میں ہر آن میرے اوپر برستی ہے۔ میرے نورانی جسم سے مس ہونے والے کپڑے کو جو ہی تم نے سر پر رکھا، عالم غیب کے سارے حجابات اٹھ گئے اور تمہاری آنکھوں نے عالم قدس سے برسنے والی بارش کا مشاہدہ کر لیا۔ اللہ اکبر! سوچنے کا مقام ہے کہ جس رسول انور کے جسم پاک سے لگی ہوئی چادر کا یہ فیضان ہے کہ اس کے سائے میں غیب سے دروازے کھلتے ہیں، نظر کے حجابات اٹھ جاتے ہیں،
خود اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ غیب کا کیا عالم ہوگا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔